اور صاحب ایک جنریشن گیپ آ رہا ہے، مثلا ہم اور ہمارے بچوں میں وہ جس طرح کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور اس کے ذریعے ان کی سوچ کچھ اور بن رہی ہے، والدین کو عموماً اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی. اس گیپ کو ہم کیسے فل کر سکیں گے؟ گیپ کو فل کیوں کرنا ہے ہم نے؟ گیپ کو فل نہیں ہونا چاہیے، گیپ رہنا چاہیے. ہمیں اس کے نزدیک جانا. گیپ کو تو نہیں آپ کبھی فل کر رہے، کیونکہ دیکھیں اب ڈرائنگ ایسی آ گئی ہے کہ آپ پیپر پہ 3D بنا سکتے ہیں. یعنی آپ ایک پین سے کچھ چیز ڈرا کرتے ہیں تو وہ تھرو 2D پہ پیپر کے اوپر وہ ڈرائنگ بنتی ہے. آپ 3D میں بنا سکتے ہیں. اس پین کو جب اوپر کریں گے تو ایک لائن اوپر چلی جائے گی، کھڑی ہو جائے گی، اور یعنی آپ اس کو 3D پیپر میں. میں بتا رہا ہوں کہ اب اگر ہم نہیں سیکھیں گے، ہم نہیں جائیں گے اور ریزسٹ کرتے رہیں گے اس کو، تو ہم خود پیچھے رہ جائیں گے. اگر دنیا اس طرف جا رہی ہے تو ہمیں اس طرف جانا ہے. لیکن وہیں واپس میں آ جاتا ہوں کہ اس میں اپنی شخصیت، اپنی ثقافت، اپنا خیال، یعنی ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کیا کھانا چاہیے، ہمارے لیے کیا سوٹ کرتا ہے. اب کھانے تو ساری دنیا میں اب جہاز کے ذریعے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے کھانا، لیکن ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے وہ اللہ نے تھوڑا سا بس اس میں اسٹڈی کرنی ہے کہ جس ایریا میں ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اس نے مختلف چیزیں بھی پیدا کی ہوئی ہیں، ہمارے ساتھ وہ سبزیاں پیدا کی ہوئی ہیں. ہمارے ہر موسم میں، اس موسم میں جو بیماری لگ سکتی ہے یا بیماری ہو، بیمار اس کا توڑ کے لیے سبزیاں، پھل نکالے ہوئے ہیں. اگست میں ہمیں طبیعت میں بھاری ہونے کے بعد آپ کو لیمو دیا ہوا ہے آپ نے کہ آپ لیمو، یعنی ہر پھل جو ہے وہ ایک حصے کا، ایک سال کے حصے کو کی نمائندگی کرتا ہے، اور وہ اللہ نے دیا. تو اس کو میرا تو خیال ہے اس کی اسٹڈی کریں. نمبر 1. نمبر 2، ہمیں ٹیکنالوجی میں ڈیفینیٹلی ہم کاپی کریں گے، پیچھے ہی جائیں گے ان کے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ عام بندے کو جو مجھے دکھ ہوتا ہے، تو میرے خیال میں ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو ہمیں مل کے سب کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اگر ہم ایجوکیٹ ہو گئے تو ہم تو کہیں اور نکل جائیں گے. اور وہ جو جن کو کرنا ہے، یعنی ایگزیبیشن ہم کو راجہ بازار میں لگانی چاہیے جا کے، تاکہ سب دیکھیں. شروع میں اس کو پہچانیں گے نہیں، مذاق اڑائیں گے، لیکن عادی ہوں گے. جب ہم عادی نہیں بنائیں گے ان کو دیکھنے کا، ایستھیٹکس ہی نہیں دیں گے کیا ہونی چاہیے، تصویر کیا ہے، تو کبھی زندگی میں نہیں اچیو کر سکیں گے. میرے خیال میں ہر بندے تک ہر ٹیکنالوجی کی سہولت پہنچنی چاہیے. آپ نے اس قوم کو، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے سلسلے میں، ان کو انٹرٹین کرنے کے سلسلے میں اتنا سرو کیا، اتنے زیادہ عرصے کے لیے، جواب میں آپ کو محبت کی شکل میں، عزت کی شکل میں اور دولت کی شکل میں کیا وہ صلہ ملا جس کی آپ توقع کر رہے تھے؟ اللہ نے بہت کرم کیا. سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو لوگوں کی محبت ہے. ریکارڈ ہے آج تک، میں یہاں ہوں یا ملک سے باہر گیا ہوں، بہت محبت ہے، تو لگتا ہے کچھ کام کیا ہوا. اچھا یہ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، میں نے تو ایک نارمل عام تو یہ لگتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اللہ نے جو مجھے بہت زیادہ، میں شکر گزار ہوتا ہوں کہ اس نے مجھے ڈیپینڈنٹ نہیں بنایا. ڈیپینڈنٹ جب آدمی ہو جاتا ہے، جب آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو پھر جاب کا جو باس کہے گا وہ کرنا پڑے گا. اور بہت سے چانسز ملے ایسے کہ میں اس وقت کی سرکار کو کچھ کہہ کے کچھ حاصل بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ ہوا ہی نہیں کام. وہ اللہ نے ہونے نہیں دیا. اپلائی کیا، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. اچھا جی گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، کوئی پلاٹ دے دیں، وہ تو ساری نہیں مل سکتا، کچھ بھی نہیں. تو مجھے اللہ نے دیا اتنا ہی ہے، اور مجھے انڈیپینڈنٹ رکھا کہ میں کسی کے انڈر، تو لہٰذا یہ وہ انڈیپینڈنس ہے جس کو میں یوز کرتا ہوں. کیونکہ میں جب کارٹون بناتا ہوں، میں جب کالم لکھتا ہوں، میں جب پروگرام کرتا ہوں، تو پھر میں یہ سوچتا نہیں ہوں کہ مجھے کس کو oblige کرنا ہے یا میں کس کو oblige، نہیں، ایسا نہیں ہے. میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں، لیکن اس مرضی میں کسی کا دل نہیں دکھاتا. سب سے پہلا کویسچن میں نظام کے خلاف ہوں، کسی پرسنل بندے کے، کسی سیاستدان کے، کسی کے خلاف نہیں. ہاں نظام آپ کا بدلنا چاہیے.
اور اس میں جو بہترین مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شاید اگر ڈیسائیڈ کر لیتے کہ کون سا نظام ہمیں سوٹ کرتے، میرا خیال ہے ہمیں اسلام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے، تو اگر ہم اس پہ کاپی کریں یا اس کو فالو کرتے، اب تو نہیں کیا، دیر ہو گئی، لیکن اگر وہ کرتے تو آج ہم کسی نہ کسی مقام پہ پہنچے ہوتے. ادروائز تو میرے خیال میں جتنے بھی ہم نے نظام ہیں سب ٹیسٹ کر کے دیکھ لی ہیں. اچھا، ہمیں دو ایکسٹریم اوپینین عموماً سننے کو ملتی ہے. ایک یہ کہ جی الحمدللہ پاکستان نے بڑی ترقی کی، دیکھیں 8ویں قوت بن گیا، وہ آج دنیا میں اس کا یہ مقام ہے، اس شعبے میں اس کا یہ مقام ہے. ایک دوسری ایکسٹریم ہمیں یہ کہ جی ماضی میں پاکستان میں ایسی لیڈرشپ تھی، ایسے تعلیمی ادارے تھے، اس طرح کے ویلیوز تھے، ہم تو بالکل زوال کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا سفر جو ہے وہ مثبت سمت میں ہے یا خاکم بدہن نگیٹو سائیڈ پہ؟ پاکستان دیکھیں جی سمپل ایکویشن ہے، جو ہم کریں گے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. آج جو بوئیں گے وہ کل کاٹنا ہے، جو ہم نے پیچھے بویا وہی کاٹا. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہمارے جو سب سے پہلا دکھ یہ ہوا کہ قائد اعظم کی رحلت بڑی جلدی ہو گئی، 1 ہی سال میں وہ ہم سے جدا ہو گئے، ورنہ وہ کچھ ہمیں کوئی ایک لائن دے کے جاتے، اور وہ اس لائن میں بہت سے لوگ بعد میں آئے بھی. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ہم ذہنی طور پہ اتنا بڑا چیلنج لینے میں ہمیں وقت درکار تھا. اس کے لیے میں ایک عجیب سی بات کرنے لگا، اس کے لیے ہمیں ان تجربہ کار لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوتے یا کسی بھی ملک سے تھے، ان کو رکھنا چاہیے تھا 5-10 سال، اور ان سے لرن کرنے کے بعد پھر ٹریک پہ چلتے تھے. ہم نے 52 تک ایسی ڈیولپمنٹ کی کہ ہمیں دنیا میں کہنا شروع ہو گیا کہ ہم جاپان کے قریب پہنچنے والے ہیں. اتنی پھر کیا ہوا؟ پھر اچانک ہم نے کسی ایک طرف کانسنٹریٹ نہیں کیا، ہم ڈبل مائنڈیڈ ہی رہے، یہ کرنا چاہیے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. میں تو اکثر کہتا بھی ہوں کہ ہم پاکستان میں سب سے اعلیٰ ایوارڈ جو ہے وہ سنگر کو دیتے ہیں، اور اس کو پرائڈ آف پرفارمنس دیتے ہیں، اور آج تک اس کو یہ بھی نہیں کسی نے، بادشاہ نے کلیئر کیا ہمارے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، میوزک حلال ہے یا حرام. کلیئر کریں، اس میں کوئی، اگر یہ اس کے بول غلط ہیں تو میں سب سے پہلے فاروق قیصر کہے گا یہ حرام ہے. اگر وہ کسی کی تربیت کر رہے ہیں، کسی کو سکون دے رہے ہیں، کسی کو، وہ حلال. تو یہ ہم نے کیا نہیں، چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو پھر ہم جدھر بھی نکل گئے. میرے خیال میں ہماری بچت اسی میں ہے کہ ہم بجائے اس کے ہمیں ساری دنیا سے کو ٹیبل پہ گفتگو کرنی چاہیے. اور دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں، میں نے تو نہیں آج تک دیکھا، اتنی جنگیں جتنی میری عمر ہے، کسی جنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. ہمیشہ فائنلی کسی نہ کسی سیٹلمنٹ ہوتا ہے، کوئی وہ کرنا چاہیے. اور ہمیں جس جگہ پر ہم ہیں، جو ہمارا ملک ہے، کیا نہیں ہے اس کے اندر، اور ہمارے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے. ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے، ہم آنے والی نسل کا سوچنا چاہیے کہ ان کو ہم کیا دے کے جائیں گے. اس ملک میں ہے تو سب کچھ جی، لیکن کیا کوئی لیڈر آپ کو ایسا نظر آتا ہے موجودہ لوگوں میں جو ان سب کچھ سے حقیقی معنوں میں استفادہ کر لے اور اس قوم کو آگے لے جا سکے؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں پاکستانی لیڈر ابھی تک نہیں پیدا ہوا سوائے قائد اعظم کے. پاکستانی لیڈر کوئی نہیں ہے. اب صوبائی لیڈر ہیں، بھٹو صاحب سندھ کے لیڈر تھے، نواز شریف صاحب پنجاب کے لیڈر ہیں. پاکستان کے لیڈر کہاں ہیں؟ پاکستان کا لیڈر کا مطلب ہے کہ جس کو چترال کی دکھ کا بھی پتہ ہو، اور جس کو لیاری کا، کراچی کا بھی وہ دکھ، وہ ڈیولپمنٹ جو جاننا چاہتے. بہت اچھے کام کیے ہیں، نواز شریف صاحب نے بہت اچھے کام کیے ہیں، بھٹو صاحب نے بہت اچھے کام کیے تھے. یہ سارے جتنے کام، لیکن یہ وہی کہ کیوں نہیں پاکستان جڑ کے رہا. جڑ کے رہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں کہیں نہ کہیں یہ ایک نئے لیڈر جو سامنے آئے ہیں وہ اس خلا کو فل نہیں کر سکیں گے، قومی لیڈر نہیں بن سکے. ہمارے ہاں لیڈرشپ جو ہے وہ اتنی ڈاؤٹ فل ہو گئی ہوئی ہے کہ عمران خان کے ساتھ میں نے بڑا کام کیا ہوا ہے. میں نے جو ہی وہ سیاست میں آئے تو میں سائڈ پہ ہو گیا. تو میں نے بلکہ ایک بار ان سے پوچھا بھی کہ سر یہ آپ ادھر کس سے آ گئے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ فاروق اس ملک میں جب تک آپ کے پاس پاور نہ ہو تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے.
ہم نے کہا جی آپ کی مرضی ہے، آپ لیکن یہ میں کسی بندے کا، وہ ایک صاف بندہ ہے، وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہے، کیا وہ چل سکتا ہے ہماری سیاست میں؟ نہیں چل سکتا. یہ بالکل ایڈمنسٹریٹو جاب ہے، کسی کو خوش کرنا ہے، کسی کوئی آپ سے ویسے ناراض ہو جائے گا. اس کام کے لیے ایک ٹیم چاہیے. وہ ٹیم میرے حساب سے پورے پاکستان میں سے ایک اور بھی میں آپ کو ایک اس کا حل بتا سکتا ہوں. میں اپنے کالم میں لکھتا رہتا ہوں کہ پاکستان کیسے جڑ سکتا ہے. پاکستان جڑا ہوا تو ہے، لیکن پاکستان میں شک کیوں ہے؟ ہر صوبے کے بندے کو صوبے کے بندے ہی الیکٹ کر کے 4 سال کے لیے اس ملک کا پریزیڈنٹ بنا دیں. وہ 4 سال میں پورا پاکستان اس کو سپورٹ کرے، فائنینشلی خزانہ اس کے پاس ہو، وہ چاہے وہ اپنے ہی علاقے کو، اپنے ہی صوبے کو ڈیولپ کرے. 4 سال کے بعد وہ اتر جائے گا، دوسرا آ جائے گا، چاروں صوبوں کو، اور پھر اس کے بعد 16 سال بعد اس کی باری آئے گی. ایک مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہم جو ویسے ہی بانٹ کی دیکھیں نا، فرنٹیئر کے بعد بجلی ہے، پنجاب کو گندم ہے، اس کے کراچی کے بدر تو پہلے ہی آپ کی وہ ہو چکی ہوئی ہے. اکٹھا کرنا ہے، اس کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں اعتماد چاہیے. اعتماد کے لیے ایک لیڈر چاہیے. کوئی لیڈر بن سکتا ہے پاکستان میں لیڈر بننا، لیکن جو دیر کرتے جائیں گے پرابلمز بڑھتی جائیں گی. بیرونی دباؤ، سیاست، اکنامکس، یہ ساری چیزیں میرے خیال میں ہمیں کسی ایک بندے سوال تو بہت ہے لیکن وقت میرا ختم ہوا ہے. آخری سوال جی، یہ جو پاکستانی میڈیا ہے اس وقت، اور آزاد میڈیا جس کو کہا جاتا ہے مبینہ طور پر، آپ سے بہتر میڈیا کے ارتقاء کو کوئی نہیں سمجھتا. اس کے بارے میں 2 اوپینین ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا بڑا اچھا رول ہے، دیکھیں یہ حقائق کو سامنے لا رہا ہے، اس نے جوڈیشل موومنٹ میں یہ کردار ادا کیا. دوسرا یہی ہے کہ نہیں، یہ میڈیا جو ہے ذہنی اور سیاسی انتشار پھیلا رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس دور کا ماسی مصیبتیں بن گیا ہے. آپ کو مجموعی طور پر اس میڈیا کا کردار پازیٹیو نظر آتا ہے یا نیگیٹیو، اور اس میڈیا کو کسی شکل میں لگام دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے پاس بڑی مثالیں ہیں. خیال تھا کہ خمینی صاحب آئیں گے تو سارا کچھ اسلامک ہو جائے گا، پردہ آ جائے گا، عورتوں کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. ابھی تک وہ ایران جو ہے وہ آسکر لیتا ہے فلمیں بنا کے. کون سی چیز چینج آئی ہے؟ آپ کو طریقہ آنا چاہیے کام کرنے کا. آپ بغیر سوچے سمجھے کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے، اپنی ایک شناخت بنانی چاہیے. پاکستان کے میڈیا میں جو ایک سنسنی پھیلانا جو ہے، یعنی میڈیا چلانا، دیکھیں نا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کوئی کسی ایک کہیں بم بلاسٹ ہوتا ہے، 70 بندے مر گئے، کسی اخبار کسی چینل کی ایک فگر نہیں ہوتی. کوئی کہیں 71 ہے، کہیں 69 ہے، کہیں 73 ہے، کہیں 74 ہے. ہم نے پہلے خبر دی، ہم نے یہ کیا. یہ ایک دوڑ ہے. پھر وہیں واپس آؤں گا کہ اس کو کون کنٹرول کرے گا. اب اس کو کنٹرول کرنا پاکستان میں ایک پارٹی کا کام ہے جو برسر اقتدار ہوگی. نہیں، پارٹی کا کام نہیں ہونا چاہیے، دانشور کا کام ہونا چاہیے. ایک گورنر صاحب نے مجھے بلایا، میں گورنر ہاؤس میں گیا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے کالم بہت پڑھتا ہوں، تو آپ نے وہ یہ جو آپ نے تھیٹر کے بارے میں لکھا ہوا ہے لاہور کے، تو ایک بندے کو میں نے بھیجا کہ جا کے ریکارڈ کر کے لاؤ. وہ چپکے سے گیا، ریکارڈ کر کے آیا. یقین شکر ہے میں نے دفتر میں دیکھ لیا اور میں گھر میں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اتنا ولگر تھا. تو میں نے اب تھیٹر بند کر دیا. وہ ابھی آپ کو گورنر صاحب کا نام بھی پتہ چل جائے. میں نے کہا سر یہ کیا آپ نے؟ نہیں تم نے تو میں نے کہا سر گھر میں لیٹرین ہونی ضروری ہے، ورنہ سر جگہ گند ہو جائے گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے. تو کہتے کس کا کام ہے؟ میں نے کہا دانشوروں کا. منو بھائی ہیں لاہور میں، شعیب ہاشمی ہیں، فلانا ہے، یہ ہے، ان سب کی ڈیوٹی لگائیں. انہیں کہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے، اس کی بربادی بھی کا ذمہ بھی آپ کا ہے، اس کی اپ لفٹ کا ذمہ بھی آپ کا ہے. کریں گے کیوں نہیں کرے گا؟ کوئی پاکستان میں کوئی دانشور، کوئی بڑا آدمی، کوئی ٹیچر ایسا نہیں جو انکار کرے. کوئی بھی نہیں کرتا، سب. تو انہوں نے پھر ایسے کیا. کہنے کا واپس میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جب تک ہم وہ پیدا نہیں کریں گے، وہ ایٹماسفیئر نہیں پیدا کریں گے، ہم توقع کچھ اور. آپ نے کہا میڈیا نے تو وہی کرنا ہے جہاں پر اس کو میڈیا، چونکہ سپورٹ تو ہے نہیں، وہ تو خود ہی اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہے. اس کے اوپر جو آپ کو
ریسٹرکشنز ہیں وہ کون لگاتا ہے؟ اس کو سرکاری افسر نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے. وہ ایک 6-8 بندوں کا، دانشوروں کا ہر صوبے میں سے، وہ یہ آزاد ہونا چاہیے. جب وہ آزاد ہوگا تو پھر وہ آپ دیکھیے کتنی چینج آتی ہے.